تم اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لاؤ، اللہ کی قدرت کے اوپر تم لوگ جو ہے ایمان نہ لاؤ، اللہ کی نافرمانی کرو، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو، تو رات میں بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، دن میں بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاوے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ رحمان ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے تمہاری حفاظت فرما رہے ہیں۔ اور یہ لوگ اللہ کی آیتوں کے اوپر دھیان نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے سے منہ پھرا لیتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے دوسری غلط چیزوں کی عبادت کرتے ہیں۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها افهم الغالبون۔ اوپر ایک آیت چھوٹ گئی، ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون۔ کیا ہمارے سوا ان کے کچھ معبود ہیں جو ان کو بچاتے ہو؟ بلکہ وہ بت تو خود اپنی مدد کی بھی طاقت نہیں رکھتے اور کوئی ہمارے مقابلے میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے ان کے پاس کوئی معبود ہے، کوئی بت ہے جو اللہ کے سوا ان کی حفاظت کر لیتے ہو؟ وہ بت بیچارے خود کی حفاظت نہیں کر سکتے، خود کی حفاظت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو دوسروں کی کیا حفاظت کریں گے؟ اور جب اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی تو اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا ساتھ نہیں دے سکے گا۔ دنیا میں تو لوگ تکلیف میں، بیماری میں، آفت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے تو کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها افهم الغالبون۔ بلکہ ہمارا سلوک یہ ہے کہ ہم نے ان کافروں کو اور ان کے باپ داداؤں کو مزے اڑانے کا سامان دیا، یہاں تک کہ اسی عیش میں ان پر لمبی زندگی گزر گئی۔ اب ایک چوکنا ہونے کی بات سنو، کیا وہ لوگ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ہم ان کافروں کی زمین کو مسلمانوں کی فتوحات کے ذریعے مختلف کناروں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ پھر کیا ایسے حالات میں بھی وہ مسلمان پر غالب آ جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کافروں کو، ان کے باپ داداؤں کو دنیا میں خوب سامان دیا، بنگلے دیے، گاڑیاں دی، رہنے کا سامان دیا، جانور دیے، سونا چاندی دی، لمبا زمانہ گزر گیا، وہ عیش میں زندگی گزارتے ہیں اور موج مزے میں غفلت کے اندر پہنچ گئے۔ اب دوسری طرف دیکھو،
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تعالی فتح دے رہے ہیں، جنگوں میں کامیابی دے رہے ہیں، ایک کے بعد ایک دوسرے ملک ان کے فتح ہو رہے ہیں، ان کے شہر فتح ہو رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی حکومت پھیل رہی ہے، بڑی ہو رہی ہے، وسیع ہو رہی ہے، اور پھر کافروں کی زمین، ان کا ملک، ان کا علاقہ چھوٹا ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ دیکھو مکہ کے کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، پھر ایک دن آیا کہ مکہ بھی فتح ہو گیا، مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ دھیرے دھیرے عرب کے دوسرے قبیلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں مکہ، مدینہ، عرب میں دور دور تک اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اور چاروں خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم کے مبارک زمانے کے اندر تو اسلامی حکومت دور دور تک دنیا کے اندر اللہ نے پہنچا دی، اور مسلمانوں کی حکومت جتنی بڑھ گئی، کافروں کی، یہودیوں کی، مشرکوں کی، نصارہ کی حکومت ختم ہو گئی، گٹ گئی۔ اب جو ہے اللہ ایمان والوں کی مدد کر رہے ہیں، تو کیا یہ کافر لوگ جیت سکیں گے؟ نہیں جیت سکیں گے۔ قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون۔ تم کہو میں تم کو صرف وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، وحی کے مطابق ڈراتا ہوں، اور بہرے لوگوں کو یعنی بے ایمانوں کو، کافروں کی حالت یہ ہے کہ جب ان کو ڈرایا جاتا ہے تو وہ کسی کی پکار نہیں سنتے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اعلان کرا دیا گیا، اللہ کے عذاب کو لانا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں سے وحی آتی ہے، دیویہ سندیش آتا ہے، اور میں اس کی روشنی میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ یہ کافر لوگ جو کان ہے سنتے ہیں، لیکن حقیقت میں بہرے جیسے ہیں، کہ جب حق بات کی طرف بلایا جائے، سچی بات کی طرف بلایا جائے تو یہ سنتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں اور عذاب 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 پکار رہے ہیں۔ ان کو کہو کہ اللہ تعالیٰ جب عذاب بھیجیں گے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور تمہارے رب کے عذاب کا ذرا سا جھونکا بھی اگر ان کو لگ جائے تو وہ ضرور یہ بات کہنے لگتے ہیں، ہائے افسوس، ہم ہی تو گنہگار تھے، ہائے ہماری بربادی۔ یعنی ان کو جب سچی بات سے ڈرایا جاتا ہے، عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں، نبی کی بات میں، حق بات میں غور کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب ایک طرف یہ بڑی ہمت دکھلاتے ہیں کہ ہم بڑے ہمت والے، بڑے پہلوان، عذاب لاؤ، عذاب لاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کو آپ کے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی لگ جائے گا، ساری بہادری ختم ہو جائے گی،
اور یوں کہنے لگیں گے ہائے افسوس، ہائے ہماری بربادی، ہماری کم بختی، یہ کیسی مصیبت سامنے آئی، حقیقت کے اندر ہم گنہگار تھے۔ ان کی شرارت کے اوپر جب عذاب آئے گا تو اس وقت پر وہ بے بس ہو کر کے چیخنے چلانے لگیں گے، لیکن اس وقت شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازویں قائم کریں گے، سو کسی شخص پر ذرہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اس کو وہاں سامنے لائیں گے، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ترازو رکھیں گے، تمام انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، کسی کا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو ہم اس کو وہاں حاضر کریں گے اور اس کا وزن کریں گے، اور ہم اللہ فرماتے ہیں کہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے حساب کے بعد کسی کے حساب کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اللہ کے حساب پر سارا فیصلہ ہو جائے گا۔ دنیا میں تو ایک مرتبہ حساب ہوئے تو کبھی یہ شک رہتا ہے کہ حساب میں گڑبڑی ہوئی ہوگی، کچھ ادھر ادھر ہوا ہوگا، ری چیک کرو، ری اوپن کرو، پھر سے چیک کرو۔ لیکن قیامت کے دن جو ہے اللہ کا فیصلہ بالکل پرفیکٹ، بالکل صحیح، اور اس فیصلے کو فائنل فیصلہ، گنہگاروں کو سزا، نیک لوگوں کو جنت ملے گی۔ اس آیت نے بتلایا قیامت کے دن ترازو ہوگی۔ لگتا ایسا ہے کہ قیامت کے دن بہت ساری ترازویں ہوگی، مسلمان، کافر، یہودی، عیسائی، نصرانی، سب کے لیے الگ الگ ترازو، اور الگ الگ ترازو کے اندر اعمال ہر ایک کے تولے جائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعمال کے اعتبار سے ترازو ہو، کہ نماز تولی جاوے اس کی ترازو الگ، روزہ تولنے کی ترازو الگ، زکوٰۃ تولنے کی ترازو الگ، یعنی عمل کی الگ الگ ترازو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بھائی ہر انسان کی الگ ترازو، دوسرا یہ ہے کہ اعمال کے اعتبار سے الگ ترازو، اور جو آدمی اپنا جو عمل تلوانا چاہے اس ترازو پر جا کر کے تلوا لے۔ اور یہ بھی لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی ترازو ہوگی، اتنی بڑی ترازو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس میں آسمانوں اور زمین کو بھی تولنا چاہے تو آسمان اور زمین کو بھی اس میں تولا جا سکے، اتنی بڑی ترازو قیامت کے دن ہوگی۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، اللہ تعالیٰ ہی ان کی گنتی اور تعداد کو جانتے ہیں۔ تمام کے تمام لوگوں کے اعمال اس کے اندر تولے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترازو جہاں ہوگی، وزن کانٹا، وہاں ایک فرشتہ ہوگا، ہر انسان کو اس کی ترازو کے سامنے لایا جائے گا۔ اگر نیکی والا پلہ بھاری ہو گیا تو فرشتہ پورے قیامت کے میدان میں اعلان کرے گا، پورے قیامت کے میدان کے لوگ سنیں گے، یہ آدمی، اس کا یہ نام ہے، کامیاب ہو گیا، اب اس کو کبھی محروم نہیں کیا جائے گا، یعنی جنت مل گئی۔
اور اگر نیکی کا پلہ ہلکا ہو گیا، گناہ کا وزندار ہو گیا، تو ایک فرشتہ اعلان لگائے گا یہ آدمی بدبخت ہو گیا، محروم ہو گیا، کبھی یہ کامیاب نہیں ہوگا، اور یہ فرشتے حضرت جبرائیل امین ہو گئے۔ اللہ اس دن کی بدنامی سے حفاظت فرماوے۔ اندازہ لگاؤ پورے قیامت کے میدان میں اعلان ہوگا، اگر برا اعلان ہوگا تو کتنی بدنامی ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو، فیملی والوں کو یاد رکھیں گے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ قیامت کے دن 3 وقت ایسے ہوں گے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ نمبر 1، جب ترازو انصاف کی سامنے ہوگی، انسان کے اعمال تولے جائیں گے، اعمال تلوانے کے لیے آدمی لایا جائے گا، آدمی یہ سوچے گا نیکی کا پلہ بھاری ہوگا یا ہلکا رہے گا، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر ایک کو اپنے وزن کی فکر ہوگی۔ نمبر 2، جب اعمال نامے میدان قیامت میں اڑائے جائیں گے تو پتہ نہیں دائیں ہاتھ میں آتے ہیں، سیدھے ہاتھ میں آتے ہیں، یا بائیں ہاتھ میں، ڈابے ہاتھ میں آتے ہیں، یا پیٹھ کی طرف سے پیچھے سے ملتے ہیں، اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، جنتی ہونے کی نشانی، ڈابے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، پیٹھ کی طرف سے اعمال نامہ ملا، جہنمی اور عذاب ہونے کی نشانی۔ اور نمبر 3، جب آدمی پل صراط سے گزرے گا تو جب تک پار نہیں ہو جائے گا وہاں تک کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ معلوم ہوا یہ جو فرشتے 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارا ہر کام لکھتے ہیں، تو جس چوپڑے میں، جس بک میں یہ اعمال لکھتے ہیں اس کو قیامت کے دن تولا جائے گا، یا یہ کہ اعمال کو اللہ تعالیٰ کوئی بدن دیں گے، نیک اعمال کو خوبصورت شکل، برے اعمال کو بری شکل، اور پھر اس کو ترازو کے اندر تولا جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 2 غلام ہیں۔ اس زمانے میں داسی پرتھا تھی، غلامی باندھی تھی، کا دونوں غلام مجھے جھوٹا کہتے ہیں، اور میں کوئی کام کاج سونپتا ہوں تو معاملات میں خیانت کرتے ہیں، میں کوئی حکم دیتا ہوں تو مانتے نہیں ہیں، اس کا خلاف کرتے ہیں، اور میں ان کو زبان سے ڈانٹتا ہوں، ہاتھ سے مارتا ہوں، تو میرا اور غلاموں کا انصاف کس طریقے سے ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غلام تمہاری نافرمانی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، قیامت کے دن تولا جائے گا، اور تمہارا مارنا پیٹنا برا بھلا کہنا یہ بھی تولا جائے گا۔ اگر دونوں برابر ہو گئے تو ٹھیک ہے، اور اگر تمہاری سزا زیادہ ہو گئی اور ان کا گناہ کم ہو گیا تو تم سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ یہ آدمی اٹھ کر کے الگ بیٹھ گیا اور یہ رونے لگا، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ظلم، ناانصافی، گناہ، گالی گلوچ، ستانا، مارنا، پیٹنا، ہر چیز تولی جائے گی۔ جب ان صحابی نے یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ میرے لیے اب تو یہی راستہ ہے، میں دونوں غلام کو آزاد کر دوں تاکہ حساب کتاب کا قیامت کے دن کوئی فکر نہیں رہے، اور دونوں غلام کو انہوں نے آزاد کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ نبیوں کے قصے شروع ہوتے ہیں
تقریباً 16 نبی کے قصے ہیں. پہلا قصہ، اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی اور روشنی والی اور تقوی والوں کے لیے نصیحت سے بھری تورات کتاب عطا فرمائی. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے تورات کتاب دی. اصل تو موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی. اس زمانے کے اعتبار سے تورات حق باطل سچائی غلط کا فیصلہ کرتی تھی، لوگوں کو ہدایت کی روشنی دیتی تھی، نصیحت کی بات لوگوں کو سمجھاتی تھی. الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون. یہ وہ لوگ ہیں جو دیکھے بغیر بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور وہ لوگ قیامت کی گھڑی سے گھبراتے رہتے ہیں، قیامت کی گھڑی سے خطرے میں رہتے ہیں. تورات کتاب اللہ کے یہاں سے آئی تھی. اس میں ایسی باتیں لکھی ہوئی تھی کہ حق اور باطل میں جدائی ہو جاوے، دل کو ایمان کا نور مل جاوے، اللہ کی نصیحت آدمی کو مل جاوے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے نوازا کہ نبی بنایا اور فرعون ظالم کے دربار میں آپ کو بڑا کیا. پھر فرعون جیسے ظالم بادشاہ کو اللہ نے پانی میں ڈبو کے ہلاک کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی دی. فرعون آنکھ سے دیکھ رہا ہے، اور تورات کتاب میں صحیح سچی حق باتیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھی. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو تورات منسوخ ہو گئی. اب آخری نبی اور آخری کتاب کا زمانہ ہے. اسی کو فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. اور یہ قرآن تو برکتوں والی نصیحت ہے، اس کو ہم نے اتارا ہے، کیا پھر بھی تم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہو؟ یعنی ماننے سے انکار مت کرو اور قرآن کو مان لو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کتاب کو ایک زمانے تک دنیا میں عمل کے لیے رکھا، پھر تورات کتاب کو منسوخ کر دیا گیا. اب اس پر عمل نہیں کر سکتے. آخری زمانے میں اللہ نے قرآن اتارا، اس کا انکار مت کرو، اس کو اللہ کی کتاب مان لو، اور اس کو مان کر اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ. تقوی والے کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اللہ کو دیکھا نہیں. قیامت سے ڈرتے ہیں، حالانکہ قیامت ابھی آئی نہیں، لیکن آنے کا یقین ہے کہ قیامت ایک نہ ایک دن آئے گی. قیامت کے دن حساب کتاب ہونے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا حقیقی معنی کے اندر ڈر عطا فرمائے، اور قیامت کے دن کی اللہ ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت کے دن اللہ تعالی عذاب سے میری اور آپ کی حفاظت فرماوے. آخری مبارک کتاب قرآن مجید والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرماوے. قرآن کو صحیح سمجھنا، قرآن کے مطابق عمل کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داری بنتی ہے. جو بھی قرآن پر عمل کرے گا، قرآن جیسی پاکیزہ زندگی گزارے گا، تو اللہ اس کی دنیا اور آخرت کو کامیاب فرما دیں گے. اللہ ہم کو قرآن سے محبت دے اور قرآن سیکھنے کی سمجھنے کی توفیق دے، قرآن صحیح پڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جاوے.